السلام علیکم۔ سائیکک کاؤنسلنگ کلینک کی طرف سے آپ سب کو ویلکم ہے۔ اس پیج پہ آپ لوگوں نے اس پیج کو لائک کیا ہوا ہے اور میری ان ویڈیوز سے آپ استفادہ حاصل کرتے رہو، یہ میری خواہش ہے۔ آج اس تھوڑے سے ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی میں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آیا ان کا نفسیاتی مرض قابل علاج ہے یا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو علامات ہیں، کون سی ایسی علامات ہیں سائیکولوجیکل نفسیاتی علامات کون سی ہیں جو قابل غور ہونی چاہیے اور جن پہ توجہ دینی چاہیے کہ یار یہ پرابلم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نفسیاتی امراض کے لیے اس وقت ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جب آپ کا ڈپریشن یا آپ کی پریشانی آپ کے سے حد سے آگے جا چکی ہو۔ یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ آپ نے صرف اس وقت ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جب آپ کی نفسیاتی مرض جو ہے، جو پرابلم ہے، جو مسائل ہیں، ایشوز جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، بلکہ آپ نے معمولی سی پریشانی جس میں سٹریس کسی واقعے کا یا پھر کسی کام کا بوجھ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، کام سے متعلق، بچوں سے متعلق، آپ کی پڑھائی سے متعلق، آپ کے ارد گرد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی اکیڈیمکس میں بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، نیند کے مسائل آپ کو آ رہے ہیں، ایسی علامات جن میں آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے یا پھر آپ کو لوگوں میں ملنے جلنے میں دقت آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو رات کو نیند دیر سے آتی ہے، نیند نہیں آتی۔ اس کے علاوہ آپ کے بچے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا رہے یا ڈھنگ سے سوتے نہیں ہیں، بگڑ رہے ہیں دن بہ دن۔ اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد کے ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے یا آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کوئی آپ کے خلاف ہے یا پھر آپ کے بارے میں کوئی غلط بات رکھتا ہے۔ اسی طرح کے اور علامات جیسے آپ کو اداسی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ایسی علامات جن میں آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو کہ میرے میں یہ عادات کچھ اچھی نہیں ہیں اور ان عادات پہ کچھ کام ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ آپ اس مسئلے میں خود گھرے ہوئے ہوتے ہو تو آپ وہ خود سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کے لیے آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو ایسا فیل ہو جیسے آپ کا دل بہت بھرا ہوا ہے یا آپ جو ہیں وہ اپنے مسائل کی وجہ سے جو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ان کی وجہ سے آپ کچھ بھرے بھرے معلوم ہو جاؤ، آپ کو بات بات پہ رونا آئے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسائل سے فرار حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ ہنستے رہو یا لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہو اور بات چیت کرنے کے دوران آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے اور آپ وہیں پہ باتوں کا صحیح سے جواب نہ دے پاؤ۔ اس کے علاوہ آپ کو زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہو، زندگی بری لگ رہی ہو، زندگی سے نمٹنا آپ کو مشکل لگ رہا ہو، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ٹیز کرتے ہوں، آپ کو بہت سے ایسے مسائل پیش آ رہے ہوں جن میں آپ سے گھر کے کام ترتیب سے نہ چل رہے ہوں، جن کو مینجمنٹ ایشوز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہم کے پرابلمز بہت سے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بار بار وہم آتا ہے کہ میرے ہاتھ صحیح سے دھلے نہیں ہیں یا پھر میں گندگی کا احساس ہو، یا آپ کو ہر وقت گھر کی صفائی ستھرائی یا ہر وقت کچھ ایک بات ڈسٹرب کر رہی ہو۔ اچھا، پرابلم جو بنتا ہے سائیکولوجیکل ایشو جسے کہتے ہیں نفسیاتی مرض، وہ تب آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے جب آپ کی باقی لیونگز ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں۔ جیسے آپ جہاں کام کرتے ہو وہاں سے آپ چھٹی کرنا شروع کر دو، یا پھر آپ کے باس سے آپ کی بنتی نہ ہو، یا پھر آپ کا جو کام بزنس ہے یا آپ کی جاب ہے وہ کوئٹ ہو جائے، ختم ہو جائے یا ڈسٹرب ہو جائے، آپ وہ صحیح طرح سے نبھا نہیں پا رہے۔ اس کے علاوہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے کمیونیکیشن، لوگوں سے ملنے جلنے کی صلاحیت آپ کے اندر کم ہو جائے تو پھر خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ لازماً آپ کا پرابلم جو ہے وہ ایک
نفسیاتی مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ روز روز اپنے اس مرض کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے کہیں اس اسٹیج تک نہ پہنچ جائیں۔ تو اس سے پہلے کوئی کچھ پرابلمز بنیں تو پلیز رابطہ کریں اپنے نزدیکی کسی سائیکولوجسٹ سے یا پھر اپنے کسی سائیکیٹرسٹ سے، اور برائے مہربانی اگر ان کو محسوس ہوگا کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو وہ ضرور آپ کو دوائی دیں گے، ادروائز سائیکولوجیکل تھیراپیز کے ساتھ بہت اچھے طرح سے علاج ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت ہی صحت یاب ہو کے ہمارے کلینک سے جاتے ہیں۔ تو اس کا انتہائی آسان علاج ہے، اس لیے گھبرائیں نہیں، اپنے نفسیاتی پرابلمس کو لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے گھبرائیں نہیں، کانفیڈنس کریں، خود بتائیں کہ مجھے آج کل یہ فیل ہو رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا کوئی علاج کرواؤں۔ جس طرح سے ہمارے جسم کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ذہن کو بھی، ہمارے نفسیاتی مسائل کو بھی کسی نہ کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اسٹرانگ ہو۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کے علاوہ ہمارے کو ہم بہت سے ایسے ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم خود ایسے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی پرابلم نفسیاتی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کچھ ہمارے اندر پرفیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے، پرسنل مینجمنٹ کے لیے اپنے ارد گرد ماحول کو ٹیکل کرنے کے طریقے بھی سائیکولوجسٹ سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو اچھے سے مینیج کروانے کے لیے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی گروم کرے گی، ایسے طریقہ کار آپ کو سکھائے جائیں گے، آپ کی زندگی کو ایسے سیٹ کیا جائے گا کہ خود بخود آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا۔ تو یہ پیغام میں نے ضرور آج دینا تھا، تو پھر انشاءاللہ دوبارہ لائیو آئیں گے اور پھر دوبارہ اس بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو۔